चालू कर दो। चालू हो गया। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعاملين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والشكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ایک بار اور ہدیہ صلوات پیش کر لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ درود پاک پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ربیع الاول شریف کا یہ مقدس مہینہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہمیں ملا، اور اس مقدس مہینے میں ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. ہم سب کی خوش نصیبی ہے، اور ہم اپنے نصیبے پر جتنا ناز کریں کم ہے. میں کسی تمہید میں آج نہ جانا چاہتا ہوں نہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. بس بات شروع کرتا ہوں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، دیکھیے کس طرح سے رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے. اے محبوب، مجھے اس شہر مکہ کی قسم،
مجھے اس شہر مکہ کی قسم یہ ہوا دعویٰ. اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ وہ انت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ محبوب تم اس شہر میں ہو. محبوب تم ہو. آپ ذرا دیکھیں، محبوب تم اس شہر میں ہو اس لیے مجھے قسم. اور جو قسم کھا رہا ہے وہ قسم کھانے سے بے نیاز ہے. وہ شان سمدیت کا مالک ہے اور وہ بے نیاز ہو کر بھی اب یہ اس کی مشیت. محبوب میں قسم کھاؤں گا، مجھے اس شہر کی قسم، اس شہر کی قسم کہ تم ہو، تم ہو. ہل بمعنی الحلول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کی کئی تفسیر ہے. ایک تو یہ معنی ہل کا کہ مقیم، تم یہاں مقیم ہو. اب کلام کروں گا تو بات آگے اور نکلتی چلی جائے گی. تو محبوب تم ہو، ایک تو یہ ترجمہ ہوا. اور دوسرا مطلب دوسری تفسیر کی روشنی میں کہ لا جو ہے، لا اقسموں میں جو لا ہے وہ لا استفہام انکاری. وہ انت حلل میں جو واو ہے وہ حالیہ. تو اب اگر اس معنی کو سامنے رکھا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا محبوب میں اس شہر کی قسم نہ کھاؤں. محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں اس حال میں کہ تم موجود ہو. محبوب تم موجود ہو، میں قسم نہ کھاؤں. تم موجود ہو اور میں قسم نہ کھاؤں. مجھے اس شہر کی قسم. سنو، یہاں سے نقطہ جو ابھر کر سامنے آیا وہ یہ ہے کہ قسم مکے کی، فضیلت رسول کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مکی راشد میاں صاحب قبلہ، شہزادہ کی چھوچا، نعرہ تکبیر. قسم مکے کی، عظمت رسول کی، قسم مکے کی، شان رسول کی بیان ہو رہی ہے. میں قسم نہ کھاؤں، میں کھاؤں گا. سبحان اللہ. بے شک کھاؤں گا. کیوں کھاؤں گا؟ اس لیے کہ تم ہو. تم ہو. کیا سمجھے محبوب؟ یہ شہر مکہ ہے، اس شہر کو نسبت تم سے ہے. اس شہر کو نسبت تم سے ہے. اب قانون مل گیا کہ میرے مصطفیٰ جس کو نسبت تم سے ہے اس کی مجھے قسم. شہر کی نسبت تم سے تو شہر کی قسم، گلی کوچوں کی نسبت تم سے تو کوچوں کی قسم. محبوب اگر تم جبل ابو قبیس پر ہوگے تو میں پہاڑی نہیں دیکھوں گا، تمہارا قدم دیکھوں گا، تمہاری نسبت دیکھوں گا. تو جہاں محبوب تم ہو، جہاں تم ہو وہاں کی مجھے قسم. جس کی نسبت رسول سے، جس کی نسبت رسول سے وہ باعظمت. اب اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی نسبت رسول سے.
حالانکہ دوستوں مکے میں تو بہت کچھ ہے، خود خدا کا گھر خانہ کعبہ ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس شہر مکہ کی اس لیے قسم کی یہاں میرا گھر ہے۔ وہاں تو زمزم بھی ہے، وہاں تو مقام ابراہیم بھی ہے، صفا مروہ سب کچھ ہے، حرم ہے، کیا نہیں ہے؟ مگر قسم محبوب اس شہر کی اس لیے کہ تم ہو۔ اور ایک بات بتاؤں، میں تفسیر روح البیان شریف دیکھ رہا تھا، تو اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا، تو وہ انتا میں جو لفظ انتا ہے، انتا کی تفسیر میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کیا وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ انتا یہ خطاب حضور سے، انتا خطاب للنبی علیہ السلام، تو اسی انتا کے تحت صاحب روح البیان یہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کے 4000 نام گنائے ہیں۔ کتنے؟ 4000 نام، 100 200 نہیں، 4000۔ کتنے؟ 4000 نام، کہیں صراحتاً، کہیں کنایتاً، کہیں صراحتاً، کہیں کنایتاً، 4000 نام۔ اب کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لو کہ ذرا گنا کے دکھاؤ، تو ہر کوئی بے بس نظر آئے گا، مگر حضور کا نام نہیں شمار کر سکتا، نام نہیں گنا سکتا، حضور کا اتنا نام کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، نہیں کر سکتا۔ سنو، یہ نام مصطفیٰ کا عالم ہے، یہ نام محمدی کا عالم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے جب ہم نام مصطفیٰ کو شمار نہیں کر سکتے تو مقام مصطفیٰ کو کیسے شمار میں لائے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ کی چوچا، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ آپ ذرا دیکھیں، ہم جب نام تک نہیں پہنچ سکتے تو مقام تک کیسے پہنچیں گے؟ مقام تک کیسے پہنچیں گے؟ مقام رسول کا کیا ہے یہ نہیں معلوم، ہم بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے، مقام بیان نہیں ہو سکتا، مقام بیان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خدا نے الحمدو کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں محبوب کے مقام کو تو بیان کیا ہے، مگر متعین نہیں کیا ہے، متعین نہیں کیا ہے۔ رسول یہ بھی ہے، رسول وہ بھی ہے، جہاں تک بولو رسول وہ بھی ہے، جہاں زبان رک جائے اس کے آگے بھی ہے، اس کے آگے بھی ہے، اتنا آگے ہے، اتنا آگے ہے۔ جب سدرا سے جانے کی بات آئی تو جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، یہ ہے مصطفیٰ کا مقام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مکی راشد میاں صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کا مقام کیا ہے؟ قرآن میں تو ہے، قرآن میں ہے، بیان کرنے والے کرتے رہے، کیا جتنا بیان کیا وہیں تک؟ نہیں، حضور کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، حضور کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے مقام مصطفیٰ کو ناپنے کی کوشش مت کرو، کوئی پیمانہ
جس سے مقام محمدی کو ناپا جا سکے. مت کوشش کرو، تھک جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، مگر مقام محمدی کو ناپا نہیں جا سکتا. کچھ لوگوں نے پیمانے بنائے، نورانیت، بشریت، یہ دو پیمانے بنائے. اب کوئی نورانیت کے پیمانے سے مقام مصطفیٰ کو ناپنا چاہتا ہے، کوئی بشریت کے پیمانے سے ناپنا چاہتا ہے. اب دونوں کو میرا مشورہ ہے، دونوں کو میرا مشورہ ہے کہ پیمانے بشریت سے مقام مصطفیٰ کو ناپنے والوں سن لو. بشریت کے پیکران اتم انبیاء کرام معراج کی رات مسجد اقصی ہی میں رہ گئے اور مقام والا رسول آگے چلا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام والا نبی آگے چلا گیا. معلوم ہوا دوستو، بشریت کے پیمانے سے بھی مقام مصطفیٰ کو نہیں تولا جا سکتا. اب بچا پیمانہ نورانیت کا، تو نورانیت کے پیکرے اتم جبریل امین معراج کی رات سدرا پر رہ گئے، معراج کی رات سدرا پر رہ گئے اور مقام والا رسول آگے چلا گیا، آگے چلا گیا. مطلب کیا سمجھے کہ بشریات اور نورانیات معراج کی رات دونوں نیچے کھڑی تکتی رہ گئی، مقام والا آگے چلا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سجدہ کی چھوچا، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو حضور کا مقام کیا ہے؟ تو دوستو اب یہاں ایک جملہ صرف نظر کرتا ہوں، بنانے والا جانے یا بننے والا جانے. بنانے والا جانے یا بننے والا جانے. بنانے والا جانے حضور کیا ہے، یہ تو خود حضور ہی نے فرما دیا. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں کیا ہوں میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضرت سیدنا بایزید بسطامی جیسی جلیل القدر شخصیت، سوچئے آپ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا، میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا اور میں نے چاہا کہ میں حقیقت مصطفیٰ تک میری رسائی ہو جائے. تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے اور حضور کے درمیان 1000 نور کے پردے حائل ہیں. 1000 نور کے پردے حائل ہیں. 1000 نور کے، اگر میں ایک پردے کے قریب جاتا تو اس طرح جل کر راکھ ہو جاتا جیسے سر کا بال آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سوچو اب حضرت بایزید نور کے ایک پردے تک نہ پہنچ سکے، 1000 پردے، 1000 پردے. میرے دوستو پھر وہی بات دہرانی پڑتی ہے، بنانے والا جانے یا بننے والا جانے. بنانے والا جانے، بننے والا جانے. بنانے والا جب بنا رہا تھا اکبر سے خطاب فرمایا، کیونکہ وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں سرکار ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبیین افضل من ابی بکر الا ان یکون نبی. روئے زمین پر کسی انسان پر نہ آفتاب طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو انبیاء کے بعد صدیق اکبر سے زیادہ فضیلت والا ہو. زبان رسالت نے حضرت صدیق کو افضل کہا اور یہ ذہن دے دیا لوگوں جب میری حقیقت کو ابو بکر افضل ہو کر نہ سمجھ سکے، ابو بکر افضل ہو کر نہ سمجھ سکے تو تم فاضل ہو کر کیا سمجھ پاؤ گے؟ فاضل کیا سمجھ پاؤ گے؟ ارے پیارے، وہ فاضل تو مقام مصطفیٰ کو سمجھ ہی نہ سکے جو فضل سے
صلی اللہ تعالیٰ جانے، بنانے والا جانے۔ تو محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، تم ہو، تم ہو، تم موجود ہو، انت حل بہذا البلد، اس شہر میں تم ہو۔ ایک بات بتائیں، مکے میں 4 خوبیاں، ویسے تو بہت ہیں لیکن 4۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس شہر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسایا، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پرورش پائی، اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ حضور وہاں پیدا ہوئے، حضور کا جائے قیام۔ تو جو پہلی 3 خوبیاں ہیں اس کو سامنے رکھ کر رب نے قسم نہیں کھائی، رب نے قسم یاد نہیں فرمائی، پہلی 3 خوبیوں کو سامنے رکھ کر۔ وہ کون؟ آخری اور چوتھی، آخری اور چوتھی۔ محبوب تم ہو، تم ہو، تم ہو۔ اچھا، اور اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، یہ سورۃ البلد ہے، اور سورۃ البلد جو ہے یہ مکی ہے۔ مکی کا مطلب ہجرت سے پہلے، ہجرت سے پہلے، اور مدنی وہ جو ہجرت کے بعد، مکی وہ جو ہجرت سے پہلے، مدنی وہ جو ہجرت کے بعد۔ تو اب یہ سورت مکی، تو اب اس سورت کی یہ آیت مکی، مکی ہجرت سے پہلے۔ تو جب ہجرت سے پہلے تو قسم ہجرت سے پہلے، قسم ہجرت سے پہلے، قسم ہجرت سے پہلے۔ اب اسی میں ہو گیا اماموں کا اختلاف، مکہ افضل یا مدینہ، ہو گیا اختلاف اماموں میں ہو گیا۔ مگر دوستو، اختلاف اماموں کے درمیان ہوا، مگر ہر ایک دوسرے کی نظر میں محترم، ہر ایک دوسرے کی نظر میں محترم۔ کسی نے کسی پر کوئی کمنٹ نہیں کیا، تم نے میرا کیوں نہیں مانا، میرا کیوں نہیں مانا، میری بات کیوں نہیں مانی، میری رائے کیوں نہیں مانی، نہیں، سب کی رائے الگ الگ، سب کی رائے الگ الگ۔ 3 اماموں نے تو یہ کہا مکہ افضل، اس دلیل بھی دی، دلیل۔ اب میں آپ کو بتاؤں، تھوڑی دیر کی طرف میں آپ کو کچھ مسائل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ سارے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ قبر رسول کا وہ حصہ جو جسم رسول سے مس ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ حضور میرے جہاں آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ زمین جو ہے، وہ حصہ جو میرے آقا کے جسم پاک سے مس ہے، وہ جگہ جو لگی ہے مس ہے، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل۔ سارے کے سارے فقہا اس پر متفق ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا، اور سارے فقہا اس پر بھی متفق کہ خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی بستی سے افضل۔ جملے پر غور کیجئے گا ورنہ میرے جانے کے بعد کہیں ہنگامہ نہ کریں۔ خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی بستی سے افضل، بستی سے افضل، مدینہ منورہ کی بستی سے افضل، اس پر بھی متفق۔ اختلاف یہاں مکہ افضل یا مدینہ۔ تو 3 اماموں نے تو یہ دلیل دی مکہ افضل، کیوں؟ وہاں حج ہوتا ہے۔ ایک دلیل یہ، کیوں افضل؟ حج ہوتا ہے، کیوں؟ اس کو حضرت ابراہیم نے بسایا۔ کیوں افضل؟
حضرت اسماعیل نے وہاں پرورش پائی. کیوں افضل؟ وہاں خانہ کعبہ ہے. کیوں افضل؟ مکے میں ایک نیکی کرو تو ثواب 1 لاکھ، کیا بات ہے، اور مدینے میں ایک نیکی کرو تو ثواب 50,000. بولو فائدہ کہاں زیادہ ہے؟ بولو، ہے نا؟ ابھی میں بتاتا ہوں. مکے میں ایک نیکی کرو ثواب 1 لاکھ، اور ایک گناہ کیا، ایک برائی کی تو گناہ وہ بھی 1 لاکھ، وہ بھی 1 لاکھ. حاجیوں، مکے جانا، نیکی کمانا، مگر ہوشیاری کے ساتھ، اس لیے کہ معاملہ بالکل برابر. ایک نیکی کیا 1 لاکھ ثواب، 2 نیکی کیا 2 لاکھ ثواب، 3 نیکی کیا 3 لاکھ ثواب، 4 نیکی کیا 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 نیکی کیا 10 لاکھ. لاکھ پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے، مگر پیچھے پیچھے ایک برائی ہوتی گئی تو وہ بھی 1 لاکھ، وہ بھی 1 لاکھ. ایک برائی کی 1 لاکھ، ہے نا؟ 1 لاکھ، 2 کی 2 لاکھ، 3 کی 3 لاکھ، 10 نیکی کمایا پھر 10 برائی کی، حساب برابر، حساب برابر. جب ہی کہتے ہیں یہ حاجی جیسا کورا گیا تھا ویسا ہی آیا، کوئی فرق نہیں. مگر مدینے میں ایک نیکی ثواب 50,000 اور ایک برائی گناہ 1. اللہ، ایک برائی کی تو گناہ 1. اور اس مقام پر علماء فرماتے ہیں وہ بھی اگر باقی رہ جائے تو، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین کا بارگاہ ہے، سرکار کی شفاعت سے وہ ایک گناہ بھی دور. اب بتاؤ فائدہ کہاں ہے، مکے میں یا مدینے میں؟ دوستو یہاں اچھا ایک بات بتائیں، دوسرا مسئلہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ تو ثواب کے اعتبار سے ہے، لیکن درجہ مقبولیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مدینہ منورہ کی ایک رکعت مکہ مکرمہ کی 50,000 رکعتوں کے برابر ہے. یہ درجہ مقبولیت کے اعتبار سے، یہ درجہ مقبولیت کے اعتبار سے. تو مکہ افضل یا مدینہ؟ چلا اختلاف، سب کی اپنی اپنی دلیل، سب کی اپنی اپنی دلیل. جب 3 امام نے یہ کہا مکہ افضل، وہاں حج ہوتا ہے، وہاں حج ہوتا ہے، تو ایک عاشق رسول کھڑا ہوا، اس نے جواب دیا کون کہتا ہے کہ مدینے میں حج نہیں ہوتا؟ کون کہتا ہے کہ مدینے میں حج نہیں ہوتا؟ مکے اور مدینے کے حج اور حاجیوں میں فرق یہ ہے کہ مکے میں زمین والوں کا حج ہوتا ہے، مدینے میں عرش والوں کا حج ہوتا ہے. میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مکے اور مدینے کے حج میں ایک اور بھی فرق ہے. مکے میں جو حج ہوتا ہے وہ سال میں 1 بار، سال میں 1 بار، سال میں 1 بار. اور مدینے کا معاملہ 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 شام کو. جو صبح کو آتے ہیں وہ شام کو نہیں، جو شام کو آتے ہیں وہ صبح کو نہیں، وہ نازل ہوتے ہیں اور حضور کے روضے کا طواف کرتے ہیں، مصطفیٰ پر درود و سلام کرتے ہیں. یہاں حج کا انداز ہی اور ہے، حج بھی عجیب ہے، حاجی بھی عجیب ہے. تو دوستو دونوں میں فرق. اچھا اب یہ بات رہی کہ کون افضل؟ تو سیدنا امام مالک چوتھے امام جواب دیتے ہیں. کیا بات ہے،
سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر قربان جاؤ. وہ فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ اس میں افضل کون ہے نا؟ اسی آیت کریمہ کو دیکھو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ تو آیت کریمہ خود دلیل ہے. کون افضل؟ کیا مطلب؟ جواب دے دیا امام مالک نے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے، یہ سورت ہجرت سے پہلے، مطلب کیا ہوا کہ ہجرت سے پہلے مکہ افضل تھا، ہجرت کے بعد مدینہ افضل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضور راشد میں اصحاب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. اے محبوب، ہجرت سے پہلے ہو مکے میں تو مجھے اس شہر کی قسم، اب جب تم ہجرت کر کے مدینے جاؤ گے تو مجھے مدینے کی قسم، مدینے کی قسم. محبوب تم جہاں ہوگے، مسجد نبوی میں ہوگے تو مجھے مسجد نبوی کی قسم. اصحاب صفہ کے چبوترے پر ہوگے تو مجھے اس چبوترے کی قسم. اصحاب کے جھرمٹ میں ہوگے تو اس انداز کی قسم. اے محبوب اگر اپنے حجرے میں ہوگے تو اس حجرے کی قسم. ازواج کے حجرے میں ہوگے تو ان حجروں کی قسم. اے محبوب اگر تم عرب کے ریگستان میں ہوگے تو ریگستان کی قسم. اے محبوب اگر تم مینا میں رہو گے تو مینا کی قسم. عرفات میں رہو گے تو عرفات کی قسم. مزدلفہ میں رہو گے تو مزدلفہ کی قسم. مدینے کی گلیوں میں رہو گے تو ان گلیوں کی قسم. مدینے کے کوچے میں رہو گے تو اس کوچے کی قسم. پہاڑی پر رہو گے تو پہاڑی کی قسم. غار ثور میں رہو گے تو غار ثور کی قسم. غار حرا میں رہو گے تو غار حرا کی قسم. اے محبوب زمین پر رہو گے تو زمین کی قسم. معراج کی رات اگر آسمان پر آؤ گے تو وہاں کی قسم. اے محبوب جہاں جہاں تیرا قدم ہے وہاں کی مجھے قسم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضور مکی میں اصحاب قبلہ، شہزادہ کی چھوٹا، نعرہ تکبیر. تو دوستو ہم تو نسبت دیکھتے ہیں، شیعت نے بھی یہی دیکھا، نسبت دیکھا. محبوب اس شہر کو تم سے نسبت ہے، تم سے نسبت ہے. اب اولاد رسول کا احترام کرو، اولاد رسول کی تعظیم کرو. نسبت دیکھو، نسبت دیکھو، نسبت دیکھو. وہ کیسا ہے یہ نہ دیکھو، اس کی نسبت دیکھو، نسبت دیکھو. دوستو یہی نسبت ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ، ہماری نجات کا ذریعہ، ہماری نجات کا. تو ہم نسبت والے ہیں. اسی لیے دوستو یہ محفل نہ دیکھو، اس کی نسبت دیکھو. یہ جلسہ نہ دیکھو، اس کی نسبت دیکھو. یہ جلسہ منسوب کس سے ہے؟ یہ جلسہ کس سے منسوب ہے؟ اس سے منسوب ہے جو اس کا محبوب ہے. نسبت دیکھو، نسبت دیکھو. میرے دوستو یاد رکھو کہ کلام ہے، کلام کی نسبت رسول سے کلام بعظمت، قول کی نسبت رسول سے قول بعظمت، فعل کی نسبت رسول سے فعل بعظمت، کردار کی نسبت رسول سے کردار بعظمت، جس کی نسبت رسول سے گھر کی نسبت رسول سے گھر بعظمت، گھر بعظمت، در کی نسبت رسول سے در بعظمت. تو نسبت کا احترام، نسبت کا احترام، نسبت کا احترام. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. شہزادے اعلیٰ حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے برادر گرامی. ایک سید صاحب آتے تھے، وہ کلین شیو. تو جیسے ہی آتے تھے تو حضرت حجت الاسلام اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، دستبوسی کرتے تھے اور اپنی مسند پر بٹھاتے تھے، ہے نا. ہر دور میں کچھ نہ کچھ رہتے تھے لگانے بجھانے والے. تو کسی نے کسی کو سکھلا کے بھیجا کہ جاؤ حضرت حجت الاسلام سے پوچھو، علامہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ بھائی جس کھڑے ہوتے ہیں مسند چھوڑتے ہیں اور اپنی مسند کی اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اور دستبوسی کرتے ہیں تو یہ تو کلین شیو فاسق ہے. فاسق کی تعظیم جائز ہے، فاسق کی تعظیم جائز ہے. جا کے اس نے پوچھنے والے نے پوچھ لیا تو حضرت حجت الاسلام نے جواب دیا کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے
जा के उससे कह दो कि मैं निस्बत की ताजीम करता हूँ, निस्बत फासिक नहीं होती, निस्बत फासिक नहीं होती, हम निस्बत का एहतराम करते हैं, जो खून है उसकी ताजीम करते हैं, हम जो खड़े होते हैं तो निस्बत के एहतराम में, निस्बत के एहतराम में। देखा कि निस्बत ही के एहतराम ने पहलवान को वली बना दिया, पहलवान को वली बना दिया निस्बत के एहतराम ने। दोस्तों अपने सीने में इसे महफूज रखो कि निस्बत का एहतराम करते रहना, घाटे का सौदा मत करना। कोई भी सैयदजादा है उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाना, उसका एहतराम करना, उसको अपने पास बिठाना, अदब करना, इसलिए कि निस्बत रसूल उसके पास है, निस्बत अहले बैत उसके पास है, गौसे आजम की निस्बत उसके पास है, ख्वाजा अजमेरी की निस्बत उसके पास है, मखदूम सिमनानी की निस्बत उसके पास है। तो मेरे दोस्तों ये बहुत जरूरी है, निस्बतों की ताजीम करो, निस्बतों तो जिसकी निस्बत रसूल से, जिसकी निस्बत रसूल से वो बाज़मात 12वीं शरीफ आई चली गई है ना, हम 12वीं नहीं देखते, हम 12वीं की निस्बत देखते। कौन आया सुबह सादिक को, कौन आया, कौन आया, जवाब दो, कौन आया, कौन आया, ना खुदाए कश्तिये नू आया, कौन आया, वो रसूल जो मरहमे दिले मजरूह वो आया, कौन आया, बदरे मुनीर आया, कौन आया, सिराजे मुनीर आया, कौन आया, बुरहानुम मिन रब्बिकुम आया, कौन आया, अल्लाह का नूर आया, कौन आया, खुदा का महबूब आया, कौन आया। दोस्तों हम जो जश्न मनाते हैं और मनाते रहेंगे, एक बात बताऊं दोस्तों, हम जिसका जश्न मनाते हैं सिर्फ ये बतलाने के लिए कि हम उस रसूल का जश्न मनाते हैं जो रसूल दीन लाने वाला है, दीन लाने वाला है। और हमारे पास तीन है, हमारे पास तीन है, एक दीन लाने वाला और एक दीन फैलाने वाला और एक दीन बचाने वाला। हम तीनों का जिक्र करते हैं। जश्न मीलाद इसलिए मनाते हैं ताकि पता चल जाए कि वो नबी दीन लाने वाला है। हम उर्स इसलिए मनाते हैं कुतुब आलम का, शाह आलम का, ताकि पता चल जाए ये दीन फैलाने वाले हैं, ये दीन फैलाने वाले हैं। और जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं ताकि पता चल जाए कि वो करबला का इमाम दीन बचाने वाला है। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो दोस्तों जिस रसूल की याद में तुम यहाँ आए हो, जिस रसूल की याद में तुम यहाँ आए हो, आज रहमत इलाही भी, आज रहमत इलाही हम पर बरस रही है, रहमत किबरिया की बरसात हो रही है। क्यों? महबूब का जिक्र है, महबूब का जिक्र है, महबूब का जिक्र है। ऐसे महबूब का जिक्र है जिसकी सीरत अजीम, जिसका किरदार अजीम। और दोस्तों एक बात बताऊं, जिस पर जो किताब उतरी कुरान वो भी अजीम, और जिसने उतारा वो भी अजीम। अजीम ने अजीम को अजीम पर उतारा, अजीम ने अजीम को अजीम पर उतारा। अजीम को खुदा की भी सिफत अजीम, कुरान की भी सिफत अजीम और नबी का खुल्क अजीम। ऐसा आने वाला रसूल जो इसमें अजीम का मजहर बनकर आया, जो इसमें अजीम का मजहर बनकर आया है। तो मुझे इस शहर, मैं शहर नहीं देखता, महबूब तुम्हारा जाए कयाम देखता हूँ। तुम यहाँ हो, तुम यहाँ हो। अगर काबा
में हो तो काबे की कसम, मुताफ में हो तो मुताफ की कसम, अगर तुम मकाम इब्राहिम के कुर्ब में हो तो मुझे उस कुर्ब की कसम, सफा पर हो तो सफा की कसम, मरवा पर हो तो मरवा की कसम, निस्बा। इसीलिए दोस्तों हम जब चश्मे जमजम के करीब पहुंचे तो हमने उसकी ताजीम की सिर्फ निस्बत की बुनियाद पर। वो क्या, हम जमजम नहीं देखते हैं, हम इस्माइल का कदम देखते हैं। हम जमजम नहीं देखते हैं, हम जनाबे इस्माइल का कदम देखते हैं। तो महबूब, जिस शहर को तुमसे निस्बत, उस शहर की मुझे कसम, जिस घर को तुमसे निस्बत, उस घर की मुझे कसम, मैं खाऊंगा। तो क्या समझ में आया? कसम मक्के की, अज़मत रसूल की। अब आगे क्या है? वो वालिदी व मा वलद, ध्यान लीजिए साहब, और तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कसम, और उनकी औलाद की, यानी तुम्हारी कसम। एक तो ये माना होगा, और एक वालिद का मतलब ये भी, वालिद से मुराद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं खुद हुजूर की जात। देखिए वहां पर मक्के की कसम खाई, वो वालिदुन, और ए महबूब कसम है तुम्हारी। दूसरी तफसीर, तुम्हारी कसम, वो माँ वाला, इसकी दो तफसीर है। एक तो माँ वाला से मुराद हुजूर के अहले बैत, तो मतलब ये हुआ महबूब तुम्हारे अहले बैत की कसम। और एक तफसीर और है, माँ की वालिद से मुराद हुजूर, और माँ वलद से मुराद हुजूर की उम्मत। माँ वलद से मुराद हुजूर की उम्मत। तो महबूब मुझे तुम्हारी कसम, तुम्हारी उम्मत की कसम, तुम्हारी उम्मत की कसम। आप जरा सा देखें, उम्मत को भी हल्के में न लेना। इसी उम्मत में सिद्दीक़ अकबर है, इसी उम्मत में फारूक आजम है, इसी उम्मत में उस्मान गनी है, इसी उम्मत में अली मुर्तजा है, इसी उम्मत में फातिमा ज़हरा है, इसी उम्मत में हसन और हुसैन है, इसी उम्मत में इमाम मूसा काजिम है, इसी उम्मत में बायज़ीद बुस्तामी है, जुनैद बगदादी है, गौसे जीलानी है, अताए रसूल मुईनुद्दीन है, महबूबे इलाही है, मखदूमे समनानी है, शाहे आलम है, कुतबे आलम है, शेख अहमद खट्टू है, शाह वजीउद्दीन गुजराती है। तकबीर, नारे रिसाला, शहजादा की छोचा, हुजूर मक्की मियां साहब किबला, ये कहा जा सकता है, ए महबूब मुझे तुम्हारी कसम, और तुम्हारी उम्मत में जो सालेहीन है उनकी भी कसम, उनकी भी कसम। क्या मतलब? कसम का मतलब यहाँ यही है, सब आजमत है, सब आजमत है, सब आजमत है। किसी को कमतर ना समझना, किसी को कमतर ना समझना, किसी को हल्के में ना लेना, किसी को अदना ना समझना। अरे सबकी मंजिल एक है, सबकी मंजिल एक है। हजरत शाह वजीउद्दीन के आस्थाने पर जाओगे, उनका काम क्या है? मदीने तक पहुंचाना। शाह आलम का काम क्या है? मदीने तक पहुंचाना। कुतबे आलम का काम क्या है? मदीने तक पहुंचाना। गरीब नवाज का काम क्या है? मदीने तक पहुंचाना। गौसे आजम का काम क्या है? मदीने तक पहुंचाना। ये सब के सब इनका काम मदीने तक पहुंचाना, और मदीने वाले का काम है खुदा तक पहुंचाना। सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों इस उम्मत में कैसी कैसी, आप जरा सोचें, यह है निस्बतों का कमाल, यह है निस्बतों का कमाल। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी उंगलियों को सरकार गरीब नवाज की पेशानी पे रखा, आंखों पे रखा। कहा मोइनुद्दीन क्या देख रहे हो? कहा हुजूर आपकी निस्बत से मैं पहला आसमान देख रहा हूँ, दूसरा आसमान देख रहा हूँ, तीसरा आसमान देख रहा हूँ, चौथा पांचवा छठा सातवां देख रहा हूँ। अरे कहा मोइनुद्दीन और क्या देख रहे हो? कहा हुजूर आपकी निस्बत से मैं जलवाए लामकान भी देख रहा हूँ, जलवाए लामकान भी देख रहा हूँ। तो दोस्तों, तो जो बाज़मत है वो
سب اس امت میں ہیں۔ ان کی قسم، ان کی قسم، غوث اعظم کی قسم، غوث العالم کی قسم، گنج شکر کی قسم، گنج نبات کی قسم، تو یہ سب بعظمت ہے، سب بعظمت ہے۔ احمد آباد والو بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہو، کبھی شاہ عالم میں نظر آتے ہیں، کبھی قطب عالم میں نظر آتے ہو، کبھی حضرت شیخ احمد کھٹو کی بارگاہ میں نظر آتے ہو، کبھی شاہ وجی الدین گجراتی کی بارگاہ میں نظر آتے ہو، یہ ان کا کرم ہے، وہ بلاتے ہیں تب جاتے ہو، وہ بلاتے ہیں تب جاتے ہو، یہ امت کے صالحین ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، یہ بزرگان دین ہیں۔ تو دوستو اسی امت میں تو محبوب تمہاری قسم اور تمہاری امت کی قسم، تمہاری امت کی قسم، اور حضور خود فرماتے ہیں میں تمہارے لیے مثل والد، میں تمہارے حالات کو اچھی طرح جانتا ہوں، تمہارے معاملات کو حضور فرماتے ہیں اچھی طرح جانتا ہوں، میں تمہارے معاملات کو اچھی طرح جانتا ہوں، تمہارا کوئی ایسا معاملہ نہیں جو مجھ پر چھپا ہو، تمہارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو مجھ سے پوشیدہ ہو۔ والد وہی ہوتا جو اپنی اولاد کی خبر رکھے، تو حضور ہماری خبر رکھتے ہیں، پکار کے تو دیکھو، یاد کر کے تو دیکھو، پکار کے تو دیکھو، فریاد امتی جو کرے، جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، امام عشق و محبت نے کہہ دیا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میرے دوستو امتی تڑپے نبی کو خبر نہ ہو، امتی تڑپے نبی کو خبر نہ ہو، امتی کروٹ پہ کروٹ لے تکلیف میں نبی کو خبر نہ ہو، تو ہمارا نبی باخبر ہے، باخبر ہے۔ اسی لیے دوستو جہاں دوسری خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم باخبر نبی کی باخبر امت ہیں، ہم کو بھی خبر ہے، تو مجھے محبوب اس شہر کی قسم کہ اس میں تم ہو، اس میں تم ہو، تو جہاں تم ہو۔ اچھا ایک بات بتاؤں، ہل بمعنی الحلول، اب حلول ایک ایسا ہے کہ اس میں گھومنے پھرنے کا بھی مفہوم ہے، گھومنے پھرنے کا حلول، حلول آپ غور کیجئے کیا بات ہے صاحب، قرآن کریم کا انداز بیان دیکھیے، حلول گھومنا پھرنا۔ محبوب مجھے تم جو مکے کی گلیوں میں خرام ناز کرتے ہو، جب مکے کی گلیوں میں محبوب تم خرام ناز کرتے ہو، چلتے ہو، گھومتے ہو، تو مجھے اس ادا کی قسم، مجھے اس ادا کی قسم، ہل بمعنی الحلول، تم گھومنے پھرنے کی بھی قسم، محبوب تم پھرتے ہو تو مجھے اس کی قسم، تم گھومتے ہو تو مجھے اس کی قسم، تم چلتے ہو تو مجھے اس کی قسم، تم بیٹھتے ہو تو مجھے اس کی قسم، تمہارا جو انداز جس انداز میں ہو اس انداز کی قسم، اس انداز کی قسم، اس انداز کی قسم۔ آپ ذرا سا دیکھیے، اور صحابہ نے بھی حتی الامکان یہی کوشش کی کہ ہم سرکار ہی کی سنت پر چلیں، سرکار کی سنت پر، ہے نا۔ ایک صحابی کے واقعے کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں، حضور کو دیکھا کہ اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے اس کو گھما رہے ہیں، سرکار گھما رہے ہیں، ہے نا، سرکار گھما رہے ہیں۔ اب انہوں نے بھی اس کی ویسے ہی گھمانا شروع کیا۔ دوسرے نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ اونٹ کو کیوں لگام پکڑ کر گھما رہے ہو، کیوں نچا رہے ہو؟ کہا مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کیوں گھما رہا ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کیوں گھما رہا ہوں، ارے میں نے دیکھا کہ میرے آقا نے ایسا کیا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، میں بھی کر رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو عاشق وہی ہے جو یوں کیوں نہ کرے، یوں کیوں نہ کرے، کیوں کیا ہے نا، جو فطرت ہے یہی سے نفسانیت جنم لیتی ہے، کیوں نہ کرو، محبوب کی ادا کو اپناؤ، محبوب کی سنت کو گلے لگاؤ، محبوب کی سنت کو گلے لگاؤ۔
گلے لگاؤ، سرکار خود فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ نماز ہے کیا؟ صحابہ سے کہا جیسا مجھے کرتا ہوا دیکھو، جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو ویسے پڑھو. یہ نماز ہے کیا؟ میری ادا کا نام. میں کھڑا ہوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، میں رکوع میں تم بھی رکوع میں سجدے میں تم بھی سجدے میں قعدے میں تم بھی قعدے میں سلام پھیر دوں تو تم بھی سلام پھیر دو. تو جو جو میں کروں وہ کرو، وہ کرو. دوستو اسی لیے جو بھی مناسک ہیں، مناسک حج ہو یا جو بھی عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، یہ سب ہے کیا؟ یہ محبوب کی ادا کا نام ہے. یہ محبوب کی ادا کا نام ہے، محبوب کی ادا کا نام ہے. تو اسی ادا کو ہم ادا کرتے ہیں، اسی ادا کو ادا کرتے ہیں. ادا ہے نا. اب ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ ذرا نسبت کی بات آ گئی. نسبت دیکھیے، نسبت کا کمال کیا ہے. آپ نمازوں سے پہلے سنت پڑھتے کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں. فجر سے پہلے سنت. اب دیکھیے اس نسبت میں، اس سنت والی نسبت نے آپ کو کہاں پہنچایا؟ فرض تک. فرض تک دیکھا، سنت کا وسیلہ ملا، یہ نسبت ملی، فرض تک پہنچ گئے. فرض تک پہنچ گئے. اچھا ایک بتاؤ، نماز فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے نا. فرض ہے نا. ارے پیچھے والے بھی بولو، فرض ہے نا. سنت بھی تو ہے. جس نماز کو تم فرض کہتے ہو، فرض، سنت بھی تو ہے. مثال کے طور پر نماز میں قیام فرض ہے، سنت بھی تو ہے. نماز میں رکوع فرض ہے، سنت بھی تو ہے. نماز میں سجدہ فرض ہے، سنت بھی تو ہے. تو جو فرض ہے وہ سنت بھی تو ہے. جو فرض ہے وہ سنت بھی تو ہے. اسی لیے خدا نے اپنے فرض پر محبوب کی سنت کی چادر چڑھائی. ہر فرض پر سنت کی چادر چڑھی ہے. بندو میرے فرض تک پہنچنا ہو، پہلے سنت پڑھو، سنت اپناؤ. اب یہاں سے ہمیں ایک ضابطہ مل گیا کہ بغیر سنت کے فرض نہیں ملے گا، بغیر سنت کے فرض نہیں ملے گا. اب عقیدہ بھی لیتے جاؤ کہ جس طرح بغیر سنت فرض نہیں ملے گا، اسی طرح بغیر مصطفیٰ خدا نہیں ملے گا. تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ کی چھوچا، نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی. سنت کی چادر چڑھی ہے. ہم نے چادر چڑھانا یہیں سے سیکھا. ہم نے چادر چڑھانا یہیں سے سیکھا ہے. ہم چادر چڑھاتے ہیں. سنت کی چادر جب فرض پر چڑھی ہے، ایسی نسبت کی بنیاد پر تو ہم شاہ عالم میں جاتے، وہاں چادر چڑھاتے. قطب عالم وہاں چادر چڑھاتے. شاہ وجی الدین گئے، وہاں چادر چڑھاتے ہیں. شیخ احمد کھٹو وہاں بھی چادر چڑھاتے ہیں. دہلی میں گئے وہاں بھی چادر. اجمیر وہاں چادر. کلیر وہاں چادر. کچوچا وہاں چادر. بریلی وہاں چادر. مارہرا وہاں چادر. چادر ہی چادر. ہم چادر چڑھاتے ہیں. اسی لیے دوستو ہم ان آستانوں کو نہیں دیکھتے، نسبت دیکھتے ہیں. ہم نسبت دیکھتے ہیں. ورنہ عمارتیں تو بہت ہیں، عمارتیں تو بہت ہیں. آپ ذرا خیال کریں، آپ ذرا دیکھیں، آگرہ آپ گئے کہ نہیں گئے؟ نہیں گئے تو جائیے دیکھیے. شاہجہاں نے تاج محل بنوانے کے لیے پورا راجستھان کھدوایا، ایسا قیمتی پتھر لگایا. آپ اندازہ لگائیے. لیکن وہاں جو جاتے ہیں ٹورسٹ، جوتا پہن کے چلتے ہیں، جوتا پہن کے چلتے ہیں. کیا وہ مکان ہلکا پھلکا ہے؟ کیا وہ مکان دیکھنے میں کم خوبصورت ہے؟ اس مکان میں کمی کیا ہے؟ تاج محل بتاؤ. کتابوں میں جس کا ذکر تاج محل، لیکن تاج محل گھومنے والے جب جاتے ہیں تو وہ تاج محل کو صرف ایک عمارت سمجھتے ہیں. انہیں یہ بھی ہوش نہیں کہ ہم پہنے کیا ہیں. اور کوئی کہتا بھی نہیں کہ جوتا اتارو، کوئی کہتا بھی نہیں کہ جوتا اتارو. لیکن یہی جوتا پہننے والے جب اجمیر غریب نواز کی آستانے پر پہنچتے ہیں تو کوئی نہیں بولتا جوتا اتارو.
की छोचा कमा तरीको तरदा बेन तो संधि आले ये गरीब नवाज का दरबार है वो हर बार है दिल कहता है जूता उतार अच्छा सुनो जूता ही नहीं उतार दिल कहता चल अंदर चल वजू कर बिला वजू अंदर ना जाना अंदर ले और फूल की टोकरी ले वो भी ऐसे लेके न चलना सर पे लेके चलना अताए रसूल की बारगाह है दोस्तों ऐसा नहीं कि हम तुम ही सर पर फूल की टोकरी लेके चलते हैं नहीं नहीं वहाँ साबिर पाक गए तो वो भी सर पर लेकर चले मखदूम अशरफ गए तो वो भी सर पर लेके चले वारिसे पाक गए तो वो भी सर पर टोकरी लेकर चले जितने औलियाए किराम जा गए वो सब अपने सरों पर लेकर गए अताए रसूल की बारगाह है तो दोस्तों मकान देखकर धोखा ना खाना हम अहले सुन्नत मकान नहीं देखते हैं मकीन देखते हैं मकीन देखते हैं मकीन देखते हैं तो हम मक्का नहीं देखते हैं मक्के में जो मकीन है उसे देख रहे हैं उसे देख रहे हैं दोस्तों मक्के में कौन आया सारी कायनात का दूल्हा आया सारी कायनात का दूल्हा आया मक्के में कौन जलवागर हुआ सारी कायनात का उन्वान जलवागर हुआ मक्के में कौन आया नूरे मुस्तफा पैकरे बशरियत में जलवाबार हुआ मक्के में कौन आया बिनाए खिलकते आदमो आदमिया आया मक्के में कौन आया सरापा रहमते आलमो आलमिया आया मक्के में कौन आया जाने ईमान आया मक्के में कौन आया नूरे इरफान आया मक्के में कौन आया सुरूरे सीने मोमिनान आया मक्के में कौन आया दाई इल्लल्लाह आया मक्के में कौन आया यासीन आया ताहा आया मक्के में कौन आया या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुद्दस्सिरो से के खिताब से जिसे नवाजा गया वो आया अरे दोस्तों ऐसे बेमिसल ऐसे लाजवाब ऐसे वीर ऐसे हसीन व जमील ऐसे अजीम व जलील ऐसे रऊफुर रहीम रसूल की बारगाह में हम नजराने अकीदत पेश करते हैं अब कुछ नहीं बाकी रह गया है आओ ऐसे बेमिसाल नबी की बारगाह में खड़े हो जाए सलात व सलाम सरवरा शाह करीमा और दस्तगीरा दिल नवाजा और मुझको भी मिल जाए सदका रब हबली उम्मती का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह हबीबी या रसूल अल्लाह ऐ मेरे मौला के प्यारे और नूर